اگر آپ بطور مسلمان یہ واقعہ نہیں جانتے تو جان لیجئے کہ حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے ایک مرتبہ کچھ اہم معاملات پر رپورٹ تیار کی گئی. پھر اس رپورٹ کے ذریعے مسجد نبوی کے بارے میں اہم ترین معلومات لوگوں کو فراہم کی گئی. اس رپورٹ کی سب سے زیادہ اچھی بات یہ تھی کہ اس رپورٹ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر کے بارے میں پہلی بار مکمل وضاحت کی گئی تھی. اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 5.5 صدیوں یعنی 500 سال میں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا ہے. وہ حجرہ شریف کے جس میں آپ اور آپ کے دو اصحاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں موجود ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری قائم ہے. اس 4 دیواری سے جڑی ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے. یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروائی تھی. اس دیوار کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا. اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل قائم ہے. اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کی ہیں، لہذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جاتے ہیں. اس کے علاوہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے کہ جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے. اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کے چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں. ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 کونوں والی دیواری اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی. گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے سوائے 2 مواقع کے. ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 1881 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن الصمودی کے بیان کے مطابق وہ خود. مسجد نبوی میں قبلہ کا رخ جنوب کی جانب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے اور بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت. یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے ہی کھولا جاتا ہے. اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا محراب اور اس کے پیچھے ان کی 4 پائی یعنی سریر ہے. العربیہ ویب سائٹ نے محقق محی الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا کہ حال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے. 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا تھا. اس سے پہلے ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبد العزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا. ایک دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے تعمیر کی تھی. اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے. قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر کل 14 میٹر بنتی ہے. کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا. اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی. اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن الصمودی مدینہ منورہ میں موجود تھے جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی. وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی تھی. جب اندر کی طرف دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. چنانچہ اس حوالے سے فیصلہ لینے کے بعد وہ بھی ڈھا دی گئیں. ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا اور مجھے وہاں داخلے کی سعادت ملی. میں شمالی سمت سے داخل ہوا تو خوشبو کی ایک ایسی لپٹ آئی کہ جو مجھے زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی. میں نے رسول اللہ اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا. یہ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا. اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی، بالکل اسی طرح کہ جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں سیاہ رنگ کے پتھر استعمال ہوئے ہیں. اس 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا. میری پوری توجہ ان 3 قبروں پر مرکوز تھی. وہ تینوں قبریں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں. ہاں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا. یہ شاید حضرت عمر کی قبر تھی. قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی. آج اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں اور ان 5 صدیوں کے دوران کوئی بھی انسان ان مہر بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہو سکا ہے. علامہ نور الدین
नूरुद्दीन अबुल हसन समूदी ने अपनी किताब वफा अल वफा में हुजरा नबवी का जिक्र करते हुए तहरीर किया है कि इसका फर्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुजरा नबवी का फर्श मस्जिद नबवी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। इस दौरान हुजरे पर मौजूद छत को खत्म करके उसकी जगह टेक की लकड़ी की छत नस्ब की गई है, जो देखने में बिल्कुल हुजरे पर लगी मुरब्बा जालियों की तरह है। इस लकड़ी के ऊपर एक छोटा सा गुंबद तामीर किया गया है कि जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और ये गुंबद खिजरा के ऐन नीचे वाक़ है। ये सब मालूमात मारूफ किताब वफा अल वफा बा अखबार दारुल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलिफ नूरुद्दीन अबुल हसन अल समूदी ने अपनी मशहूर तस्नीफ में दर्ज की हैं। दुआ है कि पाक परवरदिगार हर उस इंसान को रोज़े रसूल की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए कि जिनके दिल इस दर पर हाजिरी देने के लिए दिन रात तड़पते हैं। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ये अहम तरीन मालूमात हर आशिक रसूल तक पहुंचे तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।